اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نحو کے سبق نمبر 9 امتحان کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعارف پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 69 کھولیے اور لکھنے سے متعلقہ قلم ہاتھ میں رکھیے۔ اسٹوڈنٹس اس صفحہ پر جو تعارف پیش کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے مرزا فرحت اللہ بیگ سن 1883 میں پیدا ہوئے اور ان کا سن وفات سن 1947 ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ یہ ان کا شخصی تعارف ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ سن 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ جڑے رہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پنشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر کیا تھا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ان کا طرز تحریر کی ہر صفت کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے اور ان کو اسی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ ان کی تحریر کا خاص انداز کیا تھا؟ سادہ اور پر لطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ اب رشید احمد صدیقی کے حوالے سے انہوں نے رشید احمد صدیقی نے فرحت اللہ بیگ کے اسلوب کے سلسلے میں اپنے کلمات کو جس طرح کوٹ کیے ہیں، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ اختصار مختصر چھوٹے چھوٹے جزیات میں پیش کرنا جملوں کو۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت ہے جو کہ معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ان کی مزید کیا خوبیاں ہیں۔ گاہے بگاہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دنیائے طنز و مزاح کا درخشاں ستارہ مرزا فرحت اللہ بیگ کو کہا گیا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو ادب کے کامیاب مزاح نگاروں میں بلند مقام حاصل ہے۔ وہ محقق، دانشور، خاکہ نگار اور انشا پرداز بھی تھے۔ کیا کیا ان کے اسٹوڈنٹس مقامات تھے، حیثیت تھیں؟ 4 حیثیت یہاں پہ بیان کی گئی: محقق، دانشور، خاکہ نگار اور انشا پرداز۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی اصل وجہ شہرت ان کی مزاح نگاری ہے اور یہی ان کا فن ہے، اور اس فن کے اظہار کے لیے شخصیت نگاری ان کا محبوب موضوع ہے۔ بقول پروفیسر حسن عسکری، وہ ظرافت اور قصہ نگاری کو ملا کر شخصیت نگاری کا خمیر اٹھاتے ہیں، جس سے ان کے شخصی مرکوں میں ادبی حسن اور فنی عظمت آ جاتی ہے۔ ظرافت اور قصہ نگاری کو ملا کر شخصیت نگاری کا خمیر اٹھاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ان کے ہاں جیسے میں نے کہا تھا، ہم ان جزیات کو، ان صفات کو، اسلوب کی صفات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ زبان کی چاشنی کی بات ہوئی، فرحت اللہ بیگ کی نثر کی ایک نمایاں خوبی ان کی کوثر و تصنیف میں دھلی ہوئی زبان ہے۔ ان کی زبان میں مخصوص چٹخاروں کے ساتھ ایک خاص چاشنی ہے۔ چاشنی یعنی مٹھاس۔ اسلوب کی رنگینی کی طرف بڑھتے ہیں تو اسلوب کی رنگینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے مضامین پڑھ کر دل خوشی اور مسرت کی بہاروں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ قاری کو فطری مسکراہٹ سے مالا مال کرتے ہیں۔ عبدالقادر سروری کہتے ہیں کہ ان کی زبان بڑی دلکش، صاف ستھری اور بامحاورہ ہے۔ وہ خیال کو اظہار کے سانچوں میں رکھ کر مزاح پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔
اس کی مثال دی گئی ہے کہ پھول والوں کی سیر، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ تینوں جو ان کی تصانیف ہیں، ان تینوں تصانیف میں فرحت کی خوش اسلوبی اور رنگینی بیان کے بہت ہی اعلیٰ نمونے ہیں۔ ان کی خاصیت اسلوب کی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ خاصیت اکثریت میں پڑھ چکے ہیں، سو ان کے ہاں بھی نظر آتی ہے، وہ ہے دہلوی معاشرت کا اثر۔ فرحت اللہ بیگ کو نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کی طرح دہلویت سے عشق تھا۔ دہلی کی زبان، رنگ ڈھنگ، رسم و رواج، ادب اور معاشرت اور انداز تمدن ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس لیے ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں نہ صرف دہلی زبان کا رنگ پوری طرح جھلکتا ہے، بلکہ ان کے خاکے بھی قدیم دہلوی تہذیب و معاشرت کے بڑے کامیاب مرکے پیش کرتے ہیں۔ اب فرحت کے مزاح کا انداز اگر دیکھا جائے تو مزاح نگاری کا بنیادی مقصد تنقید و اصلاح ہوتا ہے، تنقید کرنا، لیکن تنقید کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح۔ فرحت اپنی مزاح نگاری سے تنقید کو دلچسپ بنا دیتے ہیں کہ غیر دلچسپ مواد بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ پروفیسر عظمت اللہ خان کہتے ہیں، فرحت زبان کی لطافت، جملوں کی چستی اور زور طبیعت سے ایک ایسی فضا تیار کر دیتے ہیں کہ جس میں معنی خیز تبسم کی لہر نظر آتی ہے۔ فرحت ہنساتے ہیں لیکن بے ادبانہ نہیں، ایک اچھے مزاح نگار کی طرح ان کے تبسم کے پیچھے درد مندی کے آنسو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مرکہ نگاری کی پہلے بھی بات ہوئی، مرکہ نگاری کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ اردو کے صف اول کے مزاح نگار ہیں۔ فرحت کی مزاح نگاری میں مصورانہ شعور و آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کو عہد مغلیہ کے آخری دور کی معاشرت تمدن کا صحیح اور دلکش ترین مرکہ اتارنے میں بڑی قدرت حاصل تھی یعنی مہارت حاصل تھی۔ جزیات نگاری، مرکہ تبھی اسٹوڈنٹس بنتا ہے جب جزیات سے کسی بھی شخصیت کی یا کسی بھی واقعے کی تصویر کشی کر لی جائے۔ جزیات نگاری کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ نے اپنے اظہار کو جزیات کے ساتھ یعنی چھوٹے چھوٹے فکروں سے انہوں نے مرکہ بنایا ہے۔ جزیات، چھوٹے چھوٹے فکرے جزیات کے ساتھ بے حد دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ واقعات اور مناظر کو نہایت سلیقے اور جزیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ عورتوں کی زبان پر قدرت، یہ اور کس میں خاصیت تھی؟ جی ہاں، ڈپٹی نذیر احمد میں۔ فرحت نے اپنی تحریروں میں دہلی کی بیگماتی زبان کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہ ہنر انہیں اپنے استاد مولوی نذیر احمد سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ عورتوں کی زبان اور نفسیات کو بڑی مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے بعض مضامین ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا، پھول والوں کی سیر اور مولوی نذیر احمد کی کہانی کے اختتامیے ذہنوں پر علمیاتی تاثر چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص بات کیا ہے ان کے مضامین کی؟ وہ ہے تمہید کا شگفتہ انداز۔ ہمیشہ مضمون کی تمہید جو ہے وہ اچھے طریقے سے باندھنی چاہیے تاکہ قاری اس کو دلچسپ سمجھتے ہوئے پڑھ سکے۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ مضمون کی دلچسپی کا انحصار اس کے تمہیدی پیراگراف پر ہوتا ہے۔ فرحت کو مضمون کا ابتدائیہ شگفتہ انداز میں لکھنے پر مہارت حاصل تھی۔ نصر اللہ خان لکھتے ہیں کہ وہ ایک قادر الکلام اور ماہر فن ادیب ہیں۔ ان کے شگفتہ اور دلچسپ تمہیدیں ان کی مہارت فن اور تجربہ کاری کا منہ بھولتا ثبوت ہیں۔ اس سارے تعارف کے حوالے سے نتیجہ فکر کیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ نئی روایت کے مزاح نگاروں کے قافلے کا سب سے نمایاں سپہ سالار ہے۔ فرحت نے مزاح میں شرارت کے بجائے شرافت اور وضع داری کا دامن تھاما۔ فرحت اللہ بیگ نے ظرافت کو کاٹدار بنانے کے بجائے اس میں شگفتگی کے رنگ بھرے، ظرافت کا زبان کی رنگینی اور چاشنی سے موثر بنایا۔ فرحت اللہ بیگ نے مزاح کے پس منظر میں ہمدردی اور درد مندی کا جذبہ کار فرما رکھا۔
مزاح میں کہہ کے بجائے تبسم کو زیر لب رکھا۔ الغرض فرحت اللہ بیگ اردو طنز و مزاح اور مرقع نگاری کا بہت قداور نام ہے جو ہمیشہ دنیائے اردو میں کہکشاں کی مانند جگمگاتا رہے گا۔ اسٹوڈنٹس پلٹتے ہیں ان کے مزید آپ کے تعارف جو کتاب میں دیا گیا ہے تعارف کی طرف۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرح کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عصمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے، ان کی حوصلہ افزائی کی تو اصل نام سے لکھنے لگے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر کلام شاعر بھی تھے اور اس حوالے سے شاعر ہونے کے ناطے سے میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ شاعری کی کتاب کا نام ہے میری شاعری۔ اسٹوڈنٹس کچھ ان کی تصانیف آپ کے سامنے ہیں۔ آخری شمع، پھول والوں کی سیر، 4 کہانیاں، ایک یادگار مشاعرہ، دہلی کی آخری شمع، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، انشا، مضامین فرحت، کچھ حصہ اول کچھ حصہ دوم کے حوالے سے کتب ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ کتابیں مزید ہیں تصانیف آپ کے سامنے۔ مضامین فرحت، میری داستان، میری شاعری، شگوفہ، دیوان یقین، دیوان نذیر اکبر آبادی جو انہوں نے یہ مرتب کیا ہے، ادبی گفتگو، یادگار فرحت، مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین، اور کچھ ان پر کتابیں شائع ہوئی جیسے مرزا فرحت اللہ بیگ بحیثیت مزاح نگار، مضامین فرحت اللہ بیگ۔ قصے مختصر اسٹوڈنٹس، یہ کہنا بجا ہوگا سید و شبلی، نظیر و حالی، معجز بیاں، اس میں کیا شک کہ سبھی محسن اردو زباں، فرحت و ندوی کا بھی اپنا ایک انداز ہے، نثر پہ آزاد کی اردو زباں کو ناز ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کے تفویضی کام کیا ہوگا کہ تعارف اہم نکات کی صورت میں آپ کاپی پر خشخط تحریر کریں گے۔ امید بخیر آپ تمام نکات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کو آپ معروضی کے طور پر اچھے طریقے سے یاد کیجئے، یاد کرنا شرط ہے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔